बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है और दिन है हफ्ते का। बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़े फैसले हो गए हैं। कल रात को बहुत अहम मीटिंग्स चलती रही हैं केपीके में, पेशावर में। और आप जानते हैं कि मामला एक ही था और वो था सुहेल आफरीदी साहब का। DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद सर जोड़कर तमाम PTI के अहम रहनुमा बैठ गए। उन्होंने आपस में डिस्कशन की कि क्या करना चाहिए, क्या करना है। और उनको क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि उनको बताया गया था कि किसी सूरत भी सुहेल आफरीदी साहब काबिल कबूल नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हमें सुहेल आफरीदी के नाम के बजाय किसी और का नाम दे देना चाहिए। लेकिन जब इकट्ठे हुए तो जो नौजवान KPK के MPs हैं वो बहुत जज्बाती थे और उन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू की। और उन्होंने कहा कि हम सबको जो KPK के लोगों ने वोट दिया है वो हमें नहीं दिया, हमें इमरान खान के नाम पे जो है वो वोट मिला है, हमें इमरान खान के नाम पे मैंडेट मिला है। और जब हमें मैंडेट इमरान खान के नाम पे मिला है तो फिर फैसला भी इमरान खान का चलेगा। और उन्होंने कहा कि कोई भी KPK में रह नहीं सकता अगर वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा, अगर वो इमरान खान से बगावत करेगा। तो फिर बड़ी सोच विचार के बाद जब ये सारी चीज़ें ज़ाहिर जमा तफरीक की गई कि अगर हम इस मौका पे खड़े रहते हैं तो मुमकिन तौर पे नताइज क्या होंगे। लेकिन बिलाखिर ये फैसला हुआ कि नताइज कुछ भी हों, लेकिन इमरान खान के फैसले को ऑनर किया जाएगा, इमरान खान का फैसला ही चलेगा। और फैसला अब यही है कि होंगे भी सुहेल आफरीदी, हैं भी सुहेल आफरीदी, और किसी सूरत सुहेल आफरीदी साहब का नाम वापस नहीं लिया जाएगा। और अब उन्होंने कहा कि हमारी ये जिद बन चुकी है कि हमने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला KPK मुंतखब करवाना है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि फिर ये भी किसी ने कहा कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा जी हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जिस तरह से इमरान खान ने जेल से कहा, इमरान खान ने कहा कि अगर मेरे बगैर यानी हमारी हुकूमत के बगैर अगर ये KPK चला सकते हैं तो चला लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बताऊंगा, अभी रिजवान गलजई साहब ने अपना जो व्लॉग किया है और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उस पर मैं आपको बताऊंगा, वो भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन मेरी किसी से KPK में बात हो रही थी, उन्होंने कहा 4 अक्टूबर 2024 के बाद ये एक बार फिर वही माहौल बन गया है। तो मेरा ख्याल है 4 अक्टूबर ही था जब अली अमीन गंडापुर साहब को उठा लिया गया था। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने वापस आकर और झूठ बोला और कहा कि मुझे उठाया नहीं गया था, बल्कि मैं तो खुद पता नहीं किसी मीटिंग में गया हुआ था, मेरा मोबाइल बंद था और मैं TV पे चलते हुए खबरें देख रहा था कि खबरें चल रही थी कि मुझे कोई अगवा कर लिया गया है, मुझे कहीं बिठा लिया गया है। उन्होंने झूठ बोला था, उनको उठाया गया था, उनको बिठाया गया था। और उन्होंने उसके बाद जिस तरह से उनको थ्रेट किया गया था तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था और बाहर आके कह दिया था कि मैं तो अपनी मर्जी से जो है वो गया हुआ था और मैं तो एक मीटिंग में था और बड़ी अहम मीटिंग थी, हालांकि उनको उठाया गया था। तो उस वक्त आपने देखा कि जब उनको उठाया गया था तो अचानक KPK के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल थी और लोगों के अंदर बड़ा गम गुस्सा था, रिएक्शन था। और KPK असेंबली के इजलास बुला लिया गया था, बहुत सख्त तकरीर हो रही थी और पूरे KPK के अंदर एक बड़ी शिद्दत आ गई थी और एक ऐसा माहौल बन गया था कि हो सकता है रात को ही उसी रात को कॉल दी जाए कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है और हज़ारों लोग उस मार्च में शरीक होंगे कि आपने कैसे हमारे सूबे के वज़ीर आला को जो है वो इस तरह से अगवा किया है। हालांकि उस वक्त भी अली अमीन गंडापुर साहब कुछ चीज़ ऐसी कर चुके थे जिस वजह से उनके ऊपर बड़े लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बावजूद बड़ा रिएक्शन था। लेकिन जो सुहेल आफरीदी हैं उनके हवाले से तो कोई 1% भी KPK के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप देखें कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनको जब से इमरान खान साहब ने नामजद किया है, कोई एक PTI के वर्कर ने भी उनके ऊपर एतराज़ नहीं किया। एक होता है ना कि कोई ग्रुप, कोई वर्कर, कोई MPA, कोई MNA, कोई रहनुमा, कोई UC लेवल का अहदेदार, किसी एक वोटर ने भी, किसी एक भी KPK के रहने वाले ने, यहां तक कि आप देखें कि अपोजिशन ने कोई उनके ऊपर एतराज नहीं किया। ये जितने दावे यहां से किए जा रहे हैं कि ये दहशतगर्दों के साथी हैं सुहेल आफरीदी, और ये कहा जा रहा है कि तो पता नहीं तालिबान के को हामी है और ये और इस तरह की बात। लेकिन अपोजिशन के जो MPs हैं, अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, जो जिनका ताल्लुक PMLN से है, पीपल्स पार्टी से है, ANP से है, JUAF से है, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की सुहेल आफरीदी के खिलाफ। इसी से आप अंदाजा लगाएं कि किसी के पास कुछ भी नहीं है। वो उमर चीमा, मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये टाउट जो हैं, ये पेड जो मतलब ये यानी मैं ये तो नहीं कहता कि ये कोई डायरेक्ट पैसे लेते होंगे, लेकिन पता चलता है कि फलां ने अपने भांजे को किसी महकमे रखवा लिया, किसी ने अपने भतीजे को रखवा लिया, किसी ने अपने रिश्तेदार को रखवा लिया। तो ये भी इनडायरेक्ट पैसे लेने ही होता है, ये भी इनडायरेक्ट मफाद लेने ही होता है। तो उसके बाद फिर ये देखें ना कि ये डार्क वेब पे को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि जनाब ये सुहेल आफरीदी रॉ के एजेंट हैं। अच्छा, जब इमरान खान ने उनको नामजद कर दिया तभी रॉ के डॉक्यूमेंट्स मिले। देखें, मसला ये है, गलतियां हमने भी माजी में की हैं जिसमें हम शर्मसार भी हैं, माफ़ी भी मांगते हैं,
لیکن ایک کم از کم ہم نے بغیرتی نہیں کی کہ ہم نے پیسے لے کے کوئی سٹوری نہیں کی. ہم نے کبھی کسی حکومت سے, کسی ادارے سے, کسی پولیٹیکل پارٹی سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کبھی پیسے نہیں لیے, کوئی اپنا کوئی رشتہ دار بھرتی نہیں کروایا. عمران خان صاحب وفاقی حکومت میں رہے, ایک کام نہیں ہم نے کو اپنا ذاتی ان سے کہا یا ان کے وزیروں سے کہا, بڑے اچھے تعلقات تھے, ایک کام نہیں کو کہہ سکتا کہ اپنے کسی عزیز کو نوکری پہ رکھوایا یا کوئی کام کا ہو یا کوئی کنسلٹینسی لی ہو یا کوئی چیز لی ہو. کے پی کے حکومت ہے, ان کی ادھر سے کو بتا دے آج تک کہ کے پی کے سے کوئی مالی مفاد ہم نے لیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہاں جب ہم نے کچھ سٹوریاں ایسی کی جس پہ ہمیں بعد میں ریئلائز ہوا کہ یار وہ ہم نے غلط کر دی, تو اس پہ ہم معذرت خواہ بھی ہیں. جس میں ہم بلوچ لاپتہ افراد کے اوپر جس طرح سے ہم اس کو جسٹیفائی کرتے تھے وہ غلط تھا, اس کے اوپر معذرت کرتے ہیں, لیکن کوئی مفاد ہم نے آج تک لے کے کوئی ایسی چیز نہیں کی, غلط تھے اس کا اعتراف کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں آج کل کسی کو کسی اخبار میں نوکری دلوا دی گئی ہے, کسی کو کسی ٹی وی چینل میں دلوا دی گئی ہے, کسی کو کسی سوشل میڈیا کے سیٹ اپ میں دلوا دی گئی ہے, کسی کو کنسلٹنسی دی گئی ہے, کسی کو پروجیکٹ دے دیا گیا ہے, اور اس کے بدلے میں یہ بیٹھ کے اور عجیب و غریب کئی لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. تو سہیل آفریدی کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے. فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ سہیل آفریدی کو ہر صورت میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنوایا جائے گا. اس کے لیے پہلے یہ طے ہوا کہ ابھی رات میں, اس وقت جب میں لائیو ہوں تو 2:30 بجے کا ٹائم ہے, تو طے یہ ہوا کہ رات میں یعنی یہ جو ٹائم ہے اسی ٹائم رات کو اجلاس بلایا جائے اور رات کو ہی ان کو جو ہے وہ پروسیس سٹارٹ کر دیا جائے. پہلے عدم اعتماد پیش کی جائے, علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف عدم اعتماد کامیاب کروائی جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی رات کو عدم اعتماد پیش کر دی جائے, اور پھر ووٹنگ تو ظاہر ہے جو ایک قانونی طریقہ کار ہے, آئینی طریقہ کار ہے, اس کے مطابق ہونی ہے, لیکن ایک پروسیس سٹارٹ کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ ہمارے پاس نمبر گیم پورا ہے. اگر گورنر کے پی کے علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ قبول نہیں کر رہے, منظور نہیں کر رہے, تو ہم ایک اور آپشن پہ جا رہے ہیں. اور بہت جذباتی تھے کے پی کے ایم پی ایز, لیکن پھر جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ آپ جذبات میں نہ آئیں اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں کل کو کوئی پیچیدگی پیدا ہو جائے ایسی جس کے اوپر ہمیں نقصان ہو. تو ہم بڑے ایک قانونی اور آئینی طریقہ کار کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چلیں گے. اور اس کے لیے اب یہ ہے کہ اطلاعات تو یہی ہے کہ آج جو ہے وہ دن میں 3 بجے 4 بجے اجلاس طلب کر لیا گیا, لیکن خیر پتہ نہیں چلتا کیونکہ چیزیں اتنی زیادہ چل رہی ہیں, کسی وقت بھی کوئی بھی بیک آف کر سکتا ہے. لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ آج 3 یا 4 بجے اجلاس بلایا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے انفارمیشن یہ ہے کہ کیونکہ یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ انہوں نے ٹائپ شدہ استعفیٰ دیا ہے تو ہاتھ سے لکھ کے دینا استعفیٰ, تو اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ سے بھی تحریری استعفیٰ دے دیا ہے, اور کل وہ گورنر آفس پہنچایا جائے گا اور قانونی اور آئینی تقاضے پورے کیے جائیں گے. اور اگر اس کے بعد بھی گورنر کے پی کے استعفیٰ منظور نہیں کرتے علی امین گنڈا پور صاحب کا, تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوگی ان کی اجازت سے. عدم اعتماد پیش کر کے ان کو ہٹایا جائے گا عدم اعتماد کے ذریعے, اور پھر جو سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتخب کروایا جائے گا. اور مختلف قانونی آپشنز رات ڈسکس ہوئے ہیں, اور سلمان راجہ صاحب بھی کے پی کے میں ہیں اور پشاور میں ہیں. تو یہ تو ہے اس حوالے سے ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہ ہزاروں کارکنان پی ٹی آئی کے اس دن اسمبلی کے باہر ہوں گے. اس حوالے سے آپ نے عرفان سلیم صاحب کا ٹویٹ بھی دیکھ لیا ہے, انہوں نے کارکنان کو الرٹ کر دیا ہے. عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر تاخیری حربے اپنائے جائیں سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں تو آپ احتجاج کی کال دیں اور احتجاج کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو فیصل کریم کنڈی ہیں وہ اس لیے فیصلہ ان کا علی امین گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ منظور نہیں کر رہے کیونکہ جو اپوزیشن ہے ایک تو وہ ابھی تک تیار نہیں ہو رہی حکومت لینے کے لیے, اور جو یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے 20 ایم این ایز جو ہیں وہ ایم پی ایز جو ہیں وہ مینیج ہیں, تو وہ چیز بھی نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو حوالہ دیا رضوان غلزئی صاحب کے ولاگ کا. رضوان غلزئی صاحب نے بھی اس والے سے بتایا ہے کہ جو انہوں نے اندرونی کہانی بتائی ہے کہ جو فیصل کریم کنڈی ملے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے فی الوقت تو انکار کر دیا ہے کہ وہ کے پی کے میں حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. اور اس کی کچھ وجوہات میں نے بھی آپ کو عرض کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے جو کے پی کے میں آپریشنز کو سپورٹ کر رہی ہو, جو افغانستان کے ساتھ لڑائی کر رہی ہو, جو افغان طالبان کے ساتھ لڑائی کر رہی ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب افورڈ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کے پی کے میں ملٹری آپریشن کو سپورٹ کریں, وہ افغانستان کے ساتھ لڑائی کو اور پاکستان سے افغانستان میں سرجیکل سٹرائکس جو ہے وہ ان کو سپورٹ کریں, اور اسی طرح سے وہ افغان طالبان کے اینٹی جو پالیسی ہے اس کو سپورٹ کریں. مولانا صاحب یہ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب پہلے ہی ان کا سیاسی طور پہ بہت نقصان ہو چکا ہے اور اب یہ وہ مزید نہیں کر سکتے. اور باقی لڑائی تو بڑھ سکتی ہے, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے, گورنر راج بھی لگ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے
کہ جناب دمادم مست کلندر ہوگا، ہم سہیل آفریدی کو منتخب کروائیں گے اور گیم لمبی نہیں چلائیں گے. پہلے ان کا خیال تھا کہ 16-17 دن تک یہ لڑائی جاری رہ سکتی ہے، اب وہ اس کو ایز سون ایز پاسبل اس لڑائی کے اختتام کرنا چاہتے ہیں. جنید اکبر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ 100 ووٹ جو ہیں وہ ڈلوائیں گے وہ سہیل آفریدی صاحب کو، اپوزیشن کے کچھ ووٹ بھی ان کو ڈلیں گے. تو یہ تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اعصاب کی جنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے، آپ اس طرح کے جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں. لیکن اس حوالے سے وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ کل یعنی یہ گزری رات جو ہے، جو اس ٹائم ہے، وہ اس وقت اجلاس کرنا چاہتے تھے. یعنی اس حد تک ایک تو کسی نے کہا کہ آپ چھوڑیں اس بات کو کہ استعفیٰ ان کا مؤثر ہو چکا ہے، جب گورنر آفس نے ریسیو کر لیا، آپ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کریں، اس کا پروسیس کمپلیٹ کریں. اور پھر وہی بات جو میں نے آپ کو بتایا کہ لیگل ٹیم نے کہا کہ آپ ایسے بلنڈرز نہ کریں جو کل کو ہمارے گلے پڑیں اور عدالتوں میں جا کے چیزیں ہمارے خلاف استعمال ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. باقی ایک اور جو معاملہ ہے اس لاہور سے جو نکلنے والا مارچ وہ اس وقت وہ روانہ ہوئے مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے، اور وہ اس وقت راوی کے مقام پر راوی پل کا جو مقام ہے، راوی پل ہے شاکر صاحب، راوی پل پہ وہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں، اور کافی شدید لڑائی ہوئی ہے. اس وقت بھی ان کے اوپر شیلنگ جاری ہے، کئی گھنٹوں سے جھڑپیں جاری ہیں، کئی گھنٹوں سے لاٹھی چارج جاری ہے، کئی گھنٹوں سے شیلنگ جاری ہے. بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے، اور تحریک لبیک کے بہت سے کارکنان زخمی ہوئے ہیں، اور ایک اور کارکن کا وہاں پہ جنازہ بھی لایا گیا، اور تحریک لبیک کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو وہاں پہ گولی لگی ہے اور وہ جان سے چلے گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں. تو چیزیں بہت خراب ہو رہی ہیں. راولپنڈی اسلام آباد بند ہے، جو بچے کچھ راستے تھے وہ بھی بند کیے جا رہے ہیں. ایک آپ نے تکلیف دہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک والد اپنے بچے کو جو ہے وہ لے کے جس بے بسی سے وہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، بہت تکلیف دہ ہے. پورا راولپنڈی اسلام آباد انہوں نے بند کر دیا ہے. مسافروں کو، مریضوں کو، آنے جانے والوں کو، لوگوں کو بہت ہی زیادہ اس وقت وہ لوگ تکلیف اور اذیت میں ہیں، اور مطلب سمجھ نہیں آتی کہ وہ قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے. تحریک لبیک کے کارکنان وہ پرامن طور پہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مارچ کرنا تھا فیض آباد سے ریڈ زون تک. اب وہ مارچ شروع ہو گئے لاہور مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے، اور ظاہر ہے ان کو 8-10 دن بھی لگ سکتے ہیں اسلام آباد آتے آتے، اور 8-10 دن حکومت کے گلے پڑا رہے گا. لیکن پنجاب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے ان کو وہیں پہ روک لیا جائے، ان کو کسی طرح سے لاہور میں روک لیا جائے. جتنے کارکن ان کے لاٹھی چارج کے ذریعے، شیلنگ کے ذریعے، کریک ڈاؤن کے ذریعے پیچھے ہٹائے جا سکتے ہیں، گرفتار کیے جا سکتے ہیں، کر لیے جائیں، اور جتنے راستے بند کر کے لوگوں کو روکا جا سکتا ہے روک لیا جائے. بہرحال اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی آپ کو آگاہ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.